خواتین و حضرات، آفتاب رضوی ٹاکس، ایک نئی کہانی، ایک نیا مضمون۔ آج میں آپ کے ساتھ مشہور مصنف اور سفر نامے لکھنے والے مستنصر حسین تارڑ کی ایک تحریر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ احمد کمار کے گدھے کی داستان۔ احمد کمار کے گدھے کی داستان۔ اس کہانی کو غور سے سنیے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی پاکستان کے پس منظر میں لکھی گئی ہے، پاکستان کے حالات کے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ اس کا فیصلہ آپ کریں گے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے۔ آج ہزار داستان میں سے میں آپ کو ایک اور داستان سناؤں گا۔ اس کا ماخذ بھی گاؤں میں بسر کیا ہوا بچپن کا ایک برس ہے۔ میں اسے ایک آپ بیتی کے طور پر پیش نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسی داستان کی صورت میں سنا رہا ہوں جس میں آپ آسانی سے آج کا پاکستان دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب میرے والد صاحب چودھری رحمت خان تارڑ نے گھکر منڈی میں کچھ رقبہ ٹھیکے پر حاصل کر کے وہاں ایک جدید طرز کا اسٹیٹ فارم قائم کیا تھا اور ہم لاہور سے یہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ انہی دنوں کا قصہ ہے۔ میں حسب معمول اپنے گلے میں بستہ ڈالے، ہاتھ میں تختی پکڑے، ایک سرد سویرے میں اسکول جا رہا تھا۔ ریلوے لائن کا ایک ہجوم دیکھا اور ان میں سے ولچرز کے پار ہوا تو میں نے ولچرز جن کی اکثر کی لمبی گردنیں خون سے تر تھیں، میں اور ذرا قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گدھوں کے اس گول کے اندر احمد کمار کا گدھا پڑا ہے اور وہ گدھ اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ میں نے ایک روز پہلے بھی اس گدھے کو یہاں دیکھا تھا۔ یہ احمد کمار کا تھا، شاید وہ بیمار تھا یا زخمی تھا اور احمو اس سے جان چھڑا کر یہاں چھوڑ گیا تھا، لیکن تب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا تھا اور زندہ تھا اور دور دور تک کسی گدھ کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک بچے میں جو قدرتی تجسس ہوتا ہے، اس کے زیر اثر میں ذرا اور قریب ہوا۔ چند گدھ مجھے نزدیک ہوتے دیکھ کر پھڑ پھڑا کر پرے ہو گئے۔ تب مجھے ایک ہولناک انکشاف ہوا کہ کمار کا گدھا ابھی زندہ تھا، اٹھنے کی کوشش کرتا تھا اور پھر ڈھیر ہو جاتا تھا، اور گدھ اس بار اس زندہ گدھے کی بوٹیاں نوچ رہے تھے اور وہ نہایت منظم تھے، باری باری آگے بڑھ کر اپنا حصہ نوچتے تھے، اسی لیے کہ وہ کمار کے گدھے کی پشت میں اپنی لمبی گردن یوں داخل کرتے کہ باہر صرف ان کا پھڑ پڑاتا ہوا وجود رہ جاتا۔ وہ گدھے کے اندر اپنی چونچ سے اس کی گوشت کو نوچتے اور پھر اپنی گردن باہر نکالتے ہوئے خون سے رنگی ہوتی، اور ان کی چونچ میں گدھے کی ایک بوٹی ہوتی۔ تب ایک اور گدھ اپنی باری کا منتظر آگے ہوتا، اپنی چونچ اس کے اندر گھسیڑ کر اپنا حصہ نوچ کر گردن سے نکال لیتا اور زندہ گدھے کے زندہ گوشت کو نگلنے میں مشغول ہو جاتا۔ تمام گدھ نہایت تحمل سے اپنی باری کا انتظار کرتے، آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے اور نہ ہی ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے، کہ انہوں نے مشترکہ طور پر طے کر رکھا تھا کہ اس گدھے کو صلح صفائی سے کھانا اور نگلنا ہے۔ جب کبھی احمو کمار کے گدھے کے اندر داخل ہو چکی چونچ اس کا ماس ادھیڑتی تو وہ بری طرح تڑپتا۔ ایک مردنی سی اس کی آنکھوں میں اتر رہی تھی۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن کو کیسے جھنجھوڑ کر خوفزدہ اور ہمیشہ کے لیے خوفزدہ کر سکتا ہے، اس کا بیان ممکن نہیں۔ میری ٹانگیں لرز رہی تھیں اور آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا۔ اس منظر میں سب سے ہولناک حقیقت یہ تھی کہ ظاہری طور پر گدھے کے پورے بدن پر کوئی زخم نہ تھا، ایک خراش تک نہ تھی، لیکن اس کا اندرون ادھڑ چکا تھا اور نصف سے زیادہ کھایا جا چکا تھا۔ مجھے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے طیش آ گیا۔ اگر وہ گدھا مر چکا ہوتا تو گدھ اس کے مردار کے حقدار تھے، لیکن وہ تو زندہ تھا۔ اس کے باوجود اس کی بوٹیاں نوچی جا رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے تئی ولچرز پر حملہ کر دیا، اپنی چھوٹی سی تختی سے ان کو مارنے لگا، لیکن ولچرز پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ تختی لگنے سے ذرا سا پھڑپڑاتے اور پھر بیٹھ جاتے۔ میں نے ایک گدھ کے دھڑ پر بھی تختی ماری جس کی گردن گدھے کے اندر گھسی ہوئی اپنے حصے کا گوشت نوچ رہی تھی، اس پر بھی کچھ اثر نہ ہوا، اور پھر شاید کسی ولچر نے میرے بازو پر چونچ ماری اور یکدم میں لرز گیا کہ کہیں یہ گدھے کو چھوڑ کر مجھ پر حملہ آور نہ ہو، میرے اندر کی بوٹیاں بھی نہ نوچ لے۔ میں لرزتا روتا ہوا گھر واپس چلا گیا جہاں مجھے تیز بخار نے آ لیا۔ یہ منظر آج بھی پوری تفصیل کے ساتھ میرے ذہن پہ نقش ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا آج بھی کوئی ایسا گدھا ہے جو بظاہر ٹھیک لگتا ہے
لیکن ولچرز اس کے اندر کا نصف ماس نوچ چکے ہوں اور انہوں نے طے رکھا ہو کہ ہم نے اس گدھے کو کھانا ہے، لیکن ولچر یعنی گدھوں نے اپنی باری آنے پر منظم رہنا ہے، آپس میں کم از کم اس گدھے کو نوچنے کے معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، جب تک پچھلا گوشت حلق سے اتار کر ہضم کریں تب تک پھر سے باری آ جائے گی، اور گدھا ابھی زندہ ہے اور اذیت سے تڑپتا ہے، کوئی نہیں جو اس گدھے کی مدد کو پہنچے، کم از کم چھوٹی سی تختی سے ان ولچرز پر وار کر دے۔ ہے کوئی ایسا؟ ناظرین، یہ کہانی کوئی 50 سال پہلے 71 کے بعد استاد سنت تارڑ نے لکھی تھی، جو آج بھی سچ معلوم ہوتی ہے۔ کمار کا گدھا۔ بہت بہت شکریہ۔